بسم الله الرحمن الرحيم. اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والوں جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ مبشر یا صاحب، ہمیں یہ بھی ایک بات نظر آتی ہے کہ جو عوام کو بتایا جاتا ہے، پہلے ایک فکرہ بولا جاتا ہے کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ فکرہ بولا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، انہوں نے دوبارہ اس دنیا میں آنا ہے، انہوں نے دنیا کی اصلاح کرنی ہے، اور پھر گویا اسلام کی فتح ہوگی۔ تو گویا ایک ہی سانس میں نبی کے آنے کا انکار کیا جا رہا ہے، اور پھر اسی سانس میں ایک نبی کے آنے کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ تو آپ اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ پھر ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے؟ کیا اس سے واقعی نبوت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے؟ برہان صاحب، اصل تو یہ ہے نا، ان بیچاروں کی بوکھلاہٹ اور سادگی ہے اس میں، کیونکہ ختم نبوت کی تشریح اور نبوت کا دروازہ انہیں مجبوراً اس لیے بند کرنا پڑا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کرنا تھا۔ آپ کو چونکہ ماننا نہیں، جیسا کہ ہر نبی جب آتا ہے اس کے بارے میں ایسے ہی پہلی مذہبی تحریروں سے ہمیشہ اسی طرح کی دیواریں کھڑی کرنی پڑتی ہیں۔ کبھی کوئی ایسا نبی نہیں آیا کہ وہ تشریف لایا ہو اور لوگ اس کے والہانہ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے ہوں۔ اس لیے اس انبیاء کے مخالفین کی تاریخ کو ان لوگوں نے تو دہرانا تھا، اس لیے دروازہ تو بند کرنا ہی کرنا تھا۔ لیکن ان بیچاروں کی بخلاہٹ اور سادگی کا عالم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہیں وہ اتنی کثرت سے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے، اس کے نزول کا عقیدہ نسلاً بعد نسلاً سینہ بسینہ اس طرح چلا آ رہا تھا کہ اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ساتھ وہ بھی کہا کہ وہ آئیں گے۔ اب جب انہوں نے تعریف یہ کر دی کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو بےچارے یہ اس بخلاہٹ میں بھول ہی گئے کہ کتنی بڑی متضاد اور مخالف دو چیزوں کو لے کے یہ چل رہے ہیں۔ اس سے بہت ہی آسان تر متضاد بات ہے کہ اس کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ان معنوں میں ٹھہرے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو ان سے کوئی پوچھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہی تو تھے۔ اب اگر وہ آئیں گے آخری زمانے میں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آخری نبی پھر کون ہوئے؟ فرض کر لیا جس طرح ان کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو گئے اور ظاہر وہ نبی ہوں گے، تو اس وقت ان کے آخری نبی کی تشریحیں ساری کی ساری کہاں جائیں گی؟ کہ آخری نبی اور خاتم النبیین وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، تو آخری نبی اور خاتم الانبیاء تو پھر عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ نمبر 2 یہ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو انہیں کون کہے گا کہ تم نبی ہو؟ ظاہر وہی ہوگی، تو وہی تو یہ مانتے نہیں، کیونکہ ان کے ختم نبوت کے تشریحات کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے کہ اب کسی قسم کی وحی نہیں ہو سکتی۔ جب وحی نہیں ہوگی تو وہ نبی کیسے بنیں گے؟ تیسری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو قرآن کریم کہاں جائے گا؟ کبھی ان لوگوں نے یہ سوچا ہی نہیں، یہ اس عقیدے کی یہ تشریح کرتے ہوئے کہ ختم نبوت کی ایک آیت
اس کو بچاتے بچاتے وہ درجنوں آیات قرآن مجید کی کہاں لے کے جائیں گے جن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات کے پیروکار تھے. ایک طرف آیت مثلا ہم لے لیں سورۃ صف کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میرے سامنے تورات ہے اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں. وہ تورات کے پیروکار نبی ہیں. اور ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، جب وہ عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد چلے جائیں گے تو کہتے ہیں میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. یہ آیت انہیں نکالنی پڑے گی، لیکن کیسے نکال سکتے ہیں یہ آیت؟ انہیں کس نے اختیار دیا ہوا ہے؟ قرآن کریم بھی تو قیامت تک کے لیے ہے، اس کا ایک ایک لفظ قیامت تک کے لیے قائم ہے. تو ان قرآن کریم کی آیات کو کہاں لے کر جائیں گے؟ قرآن کریم کی یہ ساری کی ساری آیات یہ بتاتی ہیں کہ ان کی ختم نبوت کی یہ تشریح کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے غلط تشریح ہے. پھر کبھی یہ بھی سوچا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ امت محمدیہ تو وہ امت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ امت محمدیہ وہ امت ہے کہ تمام امتوں سے بہتر ہے، سب امتوں سے افضل ترین امت ہے. لیکن یہ کیسی افضل ترین امت ہے کہ اس امت میں اگر کوئی نقص ہوا ہے، اس امت میں اگر کسی اصلاح کی ضرورت پڑی تو اس کی اصلاح کے لیے ایک دوسرا نبی لانا پڑا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلیٰ اور افضل ترین مقام جو روحانیت کا مقام تھا اس کو بھی ناقص ٹھہرا دیا کہ نعوذ باللہ آپ کی قوت قدسیہ ایک مسیح بھی نہیں بنا سکی. یہ بہت بڑا الزام اور اعتراض ٹھہرے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور اس امت محمدیہ کے اوپر. اور سب سے آخر پہ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ تو ایک فرضی باتیں ہیں، ایک خواب ہے ان کا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. کہاں سے آئیں گے؟ یہ ساری خیالی عمارت قائم ہے اس بنیاد پر کہ مسیح ابن مریم فوت نہیں ہوئے، وہ آسمان پر زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے آئیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے 30 سے زیادہ قرآن کریم کی آیات سے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اولیاء اور صلحاء امت کے ارشادات یہ ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور فوت ہوا انسان کبھی اس دنیا میں دوبارہ نہیں آتا. اس لیے ان کے آنے کا عقیدہ رکھنا یہ خود جو نبوت کی یہ ختم نبوت تشریح کرتے ہیں اس کے خلاف ہے، اس کے متضاد ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک یہ موہوم خیال ہے. اب انہیں اپنے یہ بے خواب کے وارڈ مکفل کرنے پڑیں گے کیونکہ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا. بہت شکریہ مبشر یاس صاحب. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم، مارتا ہے اس کو فرقاں سر بسر، اس کے مر جانے کی دیتا ہے خبر.